ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گڑ گڑا کے تم اسے راضی کرو لوگوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ حق وہو اصدق الصادقین، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے آج ہماری آخری نشست ہے، اور جس میں ہم اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ فیملی کے اندر جو کانفلکٹس ہوتی ہیں، جو ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا ریزنز ہوتی ہیں، ان کے فیکٹرز کون کون سے ہیں، جن میں ہم نے کچھ چیزوں کو پچھلے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے جھگڑے زیادہ تر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم فیملی کو فوکس کر رہے ہیں آج، اور ہماری جو ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ ہم ان سلوشنز کو بھی بیان کریں جو فیملیز کے درمیان جھگڑوں میں ہوتی ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں فیملی کے جس سے فیملی تشکیل پاتی ہے، جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، ان کے بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، ان لاز ہیں، جو ایک فیملی کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بات ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہر انسان کا کہ جو اس میں موجود ہے اس کا ایک رول ہے۔ ماں باپ کا اپنا ایک رول ہے، میاں بیوی کا اپنا ایک رول ہے، ساس سسر کا اپنا ایک رول ہے، ان کے کچھ رائٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ان کے کچھ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے، ان کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، اور ان کی پھر کچھ ڈیوٹیز ہیں۔ اگر ہم سب ان چیزوں کو جان لیں پہلے، اس پر عمل کریں، تو ہمارے کانفلکٹس نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو ہم اس کو سولو کر سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز مشکل بنتی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ڈیٹیل میں چیزیں بیان کی ہیں، اور آج کے اس دور میں خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملی لائف میں ہم پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف کی بات کرتے ہیں، تو جو نمبر 1 کمپلین ہے میاں بیوی کے درمیان ریلیشن شپ کے حوالے سے اور ان کے انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، خواتین کو جو کمپلین ہے، نمبر 1 کمپلین خواتین کی یہ ہے کہ ان کے ہسبینڈ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ تو یہاں پہ جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ میاں بیوی کی زندگی میں بہت ضروری ہے کہ شوہر ایک اچھا لسنر بھی ہو، اور پھر وہ گفتگو کرے، اپنی بات کو، اپنے خیالات کو، اس کا اظہار کرے اپنے وائف سے۔ جب تک وہ اچھا لسنر نہیں بنے گا اور وہ ویلیڈیٹ نہیں کرے گا، وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ایک اچھا لسنر ہونا اپنی وائف کے لیے، اور اس کو ویلیڈیٹ کرنا، ساتھ میں جہاں ضرورت ہے سمپیتھی کی وہاں پہ سمپیتھی کے ساتھ، جہاں ایمپیتھی کی ضرورت ہے وہاں ایمپیتھی کے ساتھ اگر وہ زندگی گزارے گا تو لائف میں کانفلکٹس کم سے کم ہو جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گی، کم سے کم ہو جائیں گی، اور پھر وہ ریزولو ہونے کی طرف چلے جائیں گی۔ ساتھ میں جو کام مرد کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی عزت کرنی ہے، یعنی اپنی بیوی کی، اپنی ماں کی، اپنی بیٹی کی عزت کرنی ہے، جیسا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کی عزت کرے۔ اور نبی اکرم فرماتے ہیں کہ عورت کی عزت کرنا ایسے ہی ہے جیسے خدا کی عزت کرنا ہے، یہ مقام ہے اسلام میں۔ اسی طرح اس کو محبت دینا، اظہار محبت کرنا، یہ بہت ضروری ہے، یہ اس کو انرجائز کرتی ہے، پھر وہ اس کے ریٹرن میں گھر کا ماحول بناتی ہے، اچھا ماحول بناتی ہے، اور پیسفل انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے گھر کے اندر، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ جب وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو ان ریٹرن وہ ٹرسٹ بلٹ ہوگا، اور ان کے درمیان پیس اینڈ ہارمنی کریٹ ہوگی۔ لیکن اگر دونوں اپنے رول کو نہیں پلے کریں گے تو پھر پرابلمس شروع ہوں گی۔ آج کے دور میں جو پرابلم ہے، جو خاص طور سے نیولی ویڈ کپلز کے ساتھ پرابلم ہے، وہ بیسک فنڈامنٹلز آف میرج کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور وہ اپنے رائٹس اور اپنے فریڈم اور اپنی انڈیویجویلٹی کو
زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنے کریئر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے ریلیشن شپس پر کام کریں، وہ اپنے اندر ہارمنی اور اپنے دونوں کے درمیان ٹیم ورک پر کام کریں، وہ اس پہ فوکس نہیں ہوتا ہے ان کا۔ تو یہاں پہ ہم خلاصہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ میاں بیوی، مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ دونوں کی کیا نیڈس ہیں، نیچرل نیڈس کیا ہیں، وہ دینا ضروری ہے۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچرل نیڈس نہیں دے پائیں گے تو آٹومیٹکلی ان کی لائف میں سکون نہیں آئے گا، کیونکہ یہ دونوں بنے ہی اس لیے ہیں کہ سکون ملے۔ مرد کو عورت کے ذریعے سکون حاصل ہوتا ہے، عورت سکون کا سینٹر پوائنٹ ہوتی ہے جو مرد کو دیتی ہے سکون، اور مرد عورت کو رسپیکٹ اور محبت دیتا ہے، تب اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ چیزیں نہیں دے پائے گا تو اسے سکون نہیں مل پائے گا۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کہتے ہیں عورت اس کے ساتھ آپ عزت کریں اس کی مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو سنیں، آپ اس کے خیالات کو سنیں، اس کو ویلیڈیٹ کریں، جہاں ضرورت ہے ویلیڈیٹ کرنے کی، جہاں ایمپیتھی کی ضرورت ہے وہاں ایمپیتھی کریں، جہاں سمپیتھی کی ضرورت ہے وہاں پہ سمپیتھی کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اس کو امپورٹنس نہیں دیں گے، اس کو ویلیو نہیں دیں گے، تو ریٹرن میں پیس اینڈ ہارمنی نہیں آ پائے گا گھر کے اندر۔ اسی طرح عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے میاں کا ٹرسٹ حاصل کرے، اس کے مال کو صحیح طرح سے خرچ کرے، سیونگ کر سکتی ہے تو سیونگ کرے، اس کا ہاتھ بٹائے آج کے اس دور میں، اس کے ساتھ زبان درازی نہ کرے، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئے، اس کی بھی رسپیکٹ کرے، اور گھر میں پیار اور محبت کا انوائرمنٹ بنائے۔ یہ عورت کا کام ہے، اور جو حقوق ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی اور بچوں کا رشتہ ہے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں، جب مثال طور پہ انڈر 10 ہیں، تو وہاں پہ ضروری ہے کہ سینس آف سیکیورٹی گھر کے اندر پائی جاتی ہو، پیسفل انوائرمنٹ پایا جاتا ہو۔ اگر بچوں کو بچپن سے سینس آف سیکیورٹی کا احساس نہیں ہوگا، محبت کا احساس نہیں ہوگا، تو یہ بچے جب ٹین ایجر بنیں گے تو یہ ایک انڈیویجولسٹ بن چکے ہوں گے، یہ پھر آپ کی بات نہیں سنیں گے، یہ آپ سے اگری نہیں کریں گے، آپ کو امپورٹنس نہیں دیں گے، کیونکہ جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے بچوں کے ساتھ ماں باپ کی ریلیشن شپ میں وہ بچپن میں ہوتی ہے۔ انڈر 6 ایئرز، انڈر 2 ایئرز، جتنا بھی آپ ٹائم بچے کو پیار محبت دے سکتے ہیں آپ دیں، وہی آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ بعد میں بچے ریئیکٹ کرتے ہیں، اس لیے جب ہمارے بچے جب ٹین ایجرز ہوتے ہیں تو ہمیں مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے ریئیکشنز دے رہے ہوتے ہیں، ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے، ہم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ بچپن میں ہم نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آج وہ اس طرح کا ہم سے ریئیکشن دے رہے ہیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اسی طرح ان لاس کی بات ہے، ماں باپ کی ویلیو ہے، قرآن کریم نے بہترین انداز سے ہمیں بتایا کہ وبالوالدین احسانا، یہ رشتہ جو ہے یہ محبت کا، پیار کا، عزت کا، یہ ساتھ میں احسان کا رشتہ ہے۔ اور اسی طرح مرد کا کام ہے بیلنس کرنا، ٹھیک ہے، مرد کا کام ہے بیلنس کرنا، کیونکہ مرد بیلنس کرتا ہے اپنی بیوی اور اپنے ماں کے درمیان، اپنے ماں باپ کے درمیان، اپنی بیوی کے درمیان، اور پھر اپنے بچوں کے درمیان، تو وہ ایک اس کا کام ہے کہ وہ بیلنس کریٹ کرے، اور جب وہ بیلنس کریٹ کر لیتا ہے تو جب ہی پیار محبت ہوتی ہے۔ یہاں پہ جب ان لاز کا ایشو آتا ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فیملیز جو ہے وہ شروع سے ہی کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ شادی کی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ان لاز کے ساتھ نہیں رہیں گے کیونکہ ہم جھگڑا نہیں چاہتے۔ آئیڈیلسٹکلی اسلامک پرسپیکٹو میں اسلام چاہتا ہے کہ سب مل جل کر محبت پیار کے ساتھ رہیں، تو اس میں جو کانفلکٹس ہوتی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں، سینس آف انسیکیورٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور وہ جو ہمارے کلچر میں جو پہلے سے یہ فکر موجود ہے کہ جو نیگیٹو مزاج بنا ہوا ہے ان لاس کا اور ڈاٹر ان لا اور مدر ان لا کا، وہ آپ کی لائف کو خراب کر دیتا ہے۔ نئی جب شادی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی گھر آتے ہیں تو ان کو ان کی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، ان کو ان کی فریڈم چاہیے ہوتی ہے، ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں اور گریجولی اپنے آپ کو بلڈ کریں۔ یہاں پہ مدر ان لا اور یا فادر ان لا کی زیادہ انٹرفیئرنس جو ہے وہ ان کی زندگی کو خراب کر دیتی ہے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ ماں باپ کبھی بھی اپنے اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے، لیکن وہ مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں سچویشن کو، اور اپنے زمانے سے اس زمانے کے کپلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کے زمانے کے حساب سے چلیں، جبکہ ان چیزوں میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔
نئی نسل کو اس حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ آج کے دور میں یہ بچے کیسے ہیں اور ان کو کیسے میچورٹی کے ساتھ آپ کو لے کے چلنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے. اور ادھر نوجوانوں کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کو رسپیکٹ دیں، اپنے شوہر کے ماں باپ کو، اور ان کو امپورٹنس دیں، اور ان کی اپنی ایک جگہ ہے. ہر فیملی ممبرس کی اپنی ایک جگہ ہے، اپنی ایک ویلیو ہے، اپنی ایک امپورٹنس ہے. تو جب ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت رکھتے ہیں، رسپیکٹ رکھتے ہیں، اور اسکل اپنے اندر ایسا رکھتے ہیں کہ ہم آگے لے جا سکیں سسٹم کو، تو یہ ہارمونی پیدا ہو جاتی ہے. زیادہ تر جو پرابلمز ہم ایشوز دیکھ رہے ہیں ان لاس کے ساتھ، خاص طور سے نوجوان نسل میں، کوئی تیار نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کولیبوریٹ کرے، کیونکہ کولیبوریشن ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں ون ون سچویشن ہے، دونوں ہی مل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہترین ذریعہ ہوتا ہے. جیسے میاں بیوی کے لیے کہہ کے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی یہ ایک دوسرے کو کور کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریشن کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے بہترین سٹائل ہوتا ہے. تو اسی طرح ان لاس کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، وی نیڈ ٹو کولیبوریٹ. جب ہم مل کر کرتے ہیں تو ہم پروگریس کرتے ہیں. یہ کوئی بیٹل فیلڈ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں کہ جہاں پہ ہم اپنے آرڈر کو کنٹرول کرنا چاہیں اور سمجھیں کنٹرول کے ذریعے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. نہیں، یہ ایسی سچویشن نہیں ہے. تو فیملی لائف میں خاص طور سے ہمیں جو کانفلکٹ ریزولوشن کے فارمولاز ملتے ہیں، جو دین نے بھی ہمیں بتائے ہیں اور سائنٹیفک اسٹڈیز میں بھی ہمیں ملتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ آرگیومنٹ نہ کریں. ٹرائی ٹو ایوائڈ آرگیومنٹ. جب بھی آرگیومنٹ زیادہ ہوگا تو وہ اس سے آپ نتیجہ نہیں لے پائیں گے. آرگیومنٹ کو اگر آپ کنسٹرکٹیو وے میں لے کے جا رہے ہیں تو یو ول لسن، یو ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ادر پرسنز پوائنٹ آف ویو، اینڈ دین either you will accept that argument or you will put your argument. اگر آپ کے آرگیومنٹ کو سامنے والا نہیں سمجھ پا رہا ہے تو آپ فار دا سیک آف پیس اینڈ ہارمونی آپ ایوائڈ کرتے ہیں ڈس ایگریمنٹس کو. یہ بہت بیسک سٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا آپ کی بات ہی کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس کا انٹلیکچوئل کیپیسٹی یا اس کی اپنی ایبیلٹی یا پوٹینشیل نہیں ہے، تو پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں. آپ ایوائڈ کرتے ہیں ایسے آرگیومنٹ کہ جس میں ریجڈنس ہو، جس میں سٹبننس ہو، جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ سامنے والا میری بات کو نہیں سمجھنا چاہ رہا یا سمجھ پا رہا، تو پھر آپ ایوائڈ کرتے ہیں. اس سے آپ کے کانفلکٹس نہیں ہوتے. اور یہ ایک پیسفل طریقہ ہوتا ہے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کا. یہاں پہ ایگو کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ اٹس ناٹ اے بیٹل فیلڈ کہ کون جیتا کون ہارا. نہیں، ہم ہار جیت کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت سلوشن کیا ہے. اس وقت سلوشن یہاں یہ کہ آپ آرگیو نہ کریں، آپ ایوائڈ کریں اس آرگیومنٹ کو، اور کوئی بہتر وقت، کوئی مناسب وقت دے کر اپنی بات کریں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ اگر کبھی بھی جھگڑا ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان، کسی بھی بات پہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ رہے یا سمجھا پا رہے، تو پھر ایک تیسرے شخص کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ شخص ان کو گائیڈ کرے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. میں نے جسے کہتے ہیں مشورہ کرنا، آج کے دور میں ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ کرنا. تو ہمیں ہماری زندگی میں کوئی بڑا شخص ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہمارے میاں بیوی کے درمیان یا بچوں کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے اور وہ اس کو حل نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر وہ اپنے کسی بڑے سے جس کے پاس ایکسپیرینسڈ ہے، جو سکسیزفل ہے اپنی میرٹل لائف میں، اپنی فیملی لائف میں، اور جو آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، آپ کی سیکریسی کو بھی وہ بچا کے رکھے گا اور کانفیڈینشیل رکھے گا چیزوں کو، اور وہ شخص کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، نام ہے، تو آپ جا کے اس سے مشورہ کریں. ایک قسم کا وہ آپ کا مینٹور ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ کو اپنے وائف کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، وائف کو شوہر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. مثال یہاں پہ ٹیچرز بھی آ سکتے ہیں، یہاں پہ کاؤنسلرز بھی آ سکتے ہیں، یہاں پہ مینٹورز بھی آ سکتے ہیں، یہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ایکسپرٹس بھی آ سکتے ہیں. یہ سب ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے فیملی لائف کو بہتر بنا سکیں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جو ہے وہ پرفیکشن چاہتے ہیں اور ہم امپرومنٹ چاہتے ہیں. تو جب بھی ہماری زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی میں خاص طور سے، اگر کوئی بات ایسی ہو گئی ہے کہ جس میں ہم اگری نہیں کر پاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمیں پرابلم ہوتی ہے،
ہم اپنی بات ایک دوسرے کو نہیں سمجھا پاتے ہیں, ہماری کمیونیکیشن ویک ہے, ہمارے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں, ہمارے پاس کنونسنگ پاورز نہیں ہیں, ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے, یا بہت ساری چیزیں, تو پھر ہمیں کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ جو ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم اس وقت صحیح سوچ رہے ہیں یا نہیں, اور اگر ہم سٹیپس لیں تو کیسے لیں تاکہ ہمارے کانفلکٹ اگر ہو گئے تو وہ ریزالو ہو جائے اور وہ پیسفلی ہو جائے, کیونکہ خدا کا یہی کہنا ہے کہ تم اپنے اللہ اور اپنے رسول کے حکم کے مطابق چلو, ٹھیک ہے, تم تقوی اختیار کرو اور صلح کر لو. صلح کرنے میں تمہاری بہتری ہے, کیونکہ اگر ہم صلح نہیں کریں گے تو دل میں تکلیف ہوگی, اور جب دل ہی بے قرار ہوگا, دل ہی بے چین ہوگا یا دکھی ہوگا, ہرٹ ہوگا, تو پھر کیسے محبت ہوگی, کیسے پیسفل انوائرمنٹ ہوگا, کیسے ہم لائف کو انجوائے کریں گے, کیسے ہم اپنی تربیت کر سکیں گے؟ ہم نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں واپس اس پیسفل انوائرمنٹ میں آنا جس کے لیے فیملی بنائی تھی, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تو یہ سکون تو جب ہی آئے گا نا جب ہم ایک ایگریمنٹ پہ آئیں گے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آپ کو بڑے کاز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو کمپرومائز کر لینا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو کمپرومائز. یہاں کمپرومائز سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دل میں کچھ ہے اور آپ کے زبان میں کچھ اور ہے. آپ صرف اس لیے کمپرومائز کر رہے ہیں کہ ابھی جھگڑا نہیں ہو, لیکن دل میں آپ نے معاف نہیں کیا ہے. نہیں, یہاں کمپرومائز سے مراد یہ کہ آپ نے ولنگلی اس کو قبول کیا ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑے پکچر کو, آپ کے نزدیک گریٹر کاز ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اٹس اوکے, میں تو خدا کے لیے جی رہا ہوں یا جی رہی ہوں, خدا کس سے خوش ہوتا ہے, تو مجھے خدا کو خوش کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر میری بات نہیں بھی مانی جا رہی ہو, کسی اور کی بات مانی جا رہی ہے, اٹس اوکے, کیونکہ میرا دل بڑا ہے, میری کیپیسٹی بڑی. تو یہاں پہ انسان کے لیے اس بات کو کہ وہ کمپرومائز کر لیتا ہے, وہ سیکریفائس کر لیتا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میری انٹینشنز اچھی ہیں تو خدا مجھے اس کے بدلے میں ریوارڈ بھی دے گا, دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا, یہ خدا کا وعدہ ہے. تو پھر میں تیار ہو جاتا ہوں اپنی زندگی کو کہ ان چیزوں کو سیکریفائس اور کمپرومائز کرنے کے لیے فار دا گریٹر کاز, اور جس کا مجھے ریوارڈ دنیا آخرت دونوں میں ملنے والا ہے. تو پہلی چیز یہ ہوتا ہے کہ ہم اوائڈ کر لیتے ہیں, سچویشن کو ہی نہیں آنے دیتے, اور اگر کوئی چیز پیدا بھی ہو رہی ہوتی ہے تو وی کین ہینڈل اٹ. سیکنڈ یہ کہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں, سیکریفائس کر لیتے ہیں, ہمارے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے. تیسری چیز یہ کہ ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا کسی کو ایڈوائزر بناتے ہیں, اس سے ہم ایڈوائز لیتے ہیں تاکہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. چوتھی چیز, اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور اس کے جھگڑے کی نوعیت بہت بڑھ گئی ہے, تو قرآن کے نزدیک جو یہ ہے کہ ایک ریپرزنٹیٹیو مرد کی طرف سے آئے, جو انہی کی فیملی کا کوئی ایک ایسا شخص جس پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہوں وہ آئے, اور پھر ایک لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے کوئی بڑا آئے جو لڑکی سے مخلص ہو, اور تمام باتیں جو ہم نے پہلے بتائیں کہ جو ایک اس شخص میں ہوتی ہیں جو اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. پھر یہ دونوں بیٹھ کر ان دونوں میاں بیوی کے لیے سوچیں کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے, ان کی دنیا آخرت کے لیے کیا بہتر ہے, اور وہ ڈیسیشن لیں. اور جو بھی وہ ڈیسیشن لیں پھر یہ لوگ اس کو مان لیں, کیونکہ یہ لوگ تو لے نہیں پا رہے ڈیسیشن اور یہ صحیح نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں پا رہے. تو وہ جو ریپرزنٹیٹیوز اپنے دو بھیجیں گے, اس کے ذریعے جو ہے جب وہ فیصلہ ہوگا تو یقیناً وہ لوگ صحیح فیصلہ کریں گے اور ان دونوں کے حق میں بہتر فیصلہ کریں گے. تو اس سے جو ہے ان کے پرابلمس سولو ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ان کے آگے سرنڈر کر چکے ہوں گے کہ جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے. یہاں پہ ایک بات ضروری ہے, وہ یہ کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ خدا کس چیز سے راضی ہے, خدا کو خوش کرنا ہے, خدا کے لیے کرنا ہے. تو جو لوگ خدا کے لیے جی رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, ان کے سامنے ان کا ایگو نہیں ہوتا کبھی بھی, ان کے سامنے ان کا مٹیریلسٹک انٹرسٹ نہیں ہوتا, ان کے لیے ایک بڑا پکچر ہوتا ہے, اور وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر کام خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ زندگی میں بھی خوش رہتے ہیں, ان کے انوائرمنٹ میں بھی لوگ خوش رہتے ہیں, اور وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کہیں پہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں ولنگنیس کے ساتھ, کیونکہ ہم گریٹر کاز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہیں پہ ہم سیکریفائز کرتے ہیں ولنگنیس کے ساتھ. کہیں پہ ہم اپنے طریقہ کار سے, اپنے انداز سے جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ٹرین کر لیتے ہیں, اتنا ڈیولپ کر لیتے ہیں, اتنا اسکل کر لیتے ہیں کہ ہم کسی بھی سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ پھر انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے, ٹرین کرتا ہے, ہاؤ ٹو ہینڈل سچویشنز اور سرکمسٹانسز میں کیسے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. وہ اس کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے جو انسان بعض لوگ ڈیولپ کرتے ہیں. لیکن یہ سب ہمارے دین کے سکھائے ہوئے پروسیسز ہیں.
دین نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اور سرکمسٹانسز ہر طرح کے ہر دور میں مختلف ہوں گے. آپ کے ساتھ فیملی چیلنجز بھی ہوں گے، فائنینشیل چیلنجز بھی ہوں گے، ہیلتھ ایشوز بھی ہوں گے، اور سب کچھ ہوگا. اور اسی میں ہمیں پیسفلی اور خوشی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم نے یہ دیکھا ایکسپیرینس ہم نے یہ کیا ہے دوسرے کاؤنسلر سے جب ہم ملتے ہیں اور مینٹرز سے ہم ملتے ہیں، ان سے ڈسکشن ہوتی ہے، تو وہ لوگ کہ جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، دل کے صاف ہوتے ہیں، محبتی ہوتے ہیں، خدا سے نزدیک ہوتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں کامیاب زیادہ ہوتے ہیں. وہ لوگ لوگوں کو اپنے طرف جذب کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ جینا سیکھتے ہیں. تو جو انسان خدا سے ان لائن ہوگا، خدا سے کنیکٹڈ ہوگا اور خدا کی خوشی کے لیے جی رہا ہوگا، وہ خود بھی پیس میں ہوگا. کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے جس میں خدا نے کہا ہے کہ تم اپنا رابطہ خدا کے ساتھ اچھا کر لو، خدا تمہارا رابطہ بندوں کے ساتھ اچھا کر دے گا. تم اپنی آخرت کی فکر میں رہو، خدا تمہاری دنیا بھی بنا دے گا. تو اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے زندگی کو اگر تقوی کے مطابق گزاریں گے، با تقوی بنیں گے، تو ہماری زندگی پیسفل ہو جائے گی اور اس میں کانفلکٹ کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو ہم ریزولو کر لیں گے اور ہم کولیبوریشن اور کوآپریشن کے ساتھ جی سکیں گے. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ہم اپنے زندگی کو اس طرح گزاریں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہم ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں بھی بخش دے یا رب، تجھی سے آس رکھتے